محمود غزنوی دنیا میں مسلمانوں میں سب سے بڑا فاتح گزرا ہے. محمود غزنوی جتنی فتوحات کسی مسلمان بادشاہ نے نہیں کی، بلکہ فتوحات میں پہلے نمبر پر چنگیز خان ہے اور دوسرے نمبر پر محمود غزنوی اور تیسرے نمبر پر وہ سکندر یونانی ہے، چوتھے نمبر پر تیمور ہے. ان میں محمود غزنوی نے 33 سال حکومت کا عرصہ سب سے زیادہ محمود غزنوی کی ہے، 33 برس حکومت کی. اور 70-80 سال پہلے اس کی قبر بیٹھ گئی تھی. چوتھی صدی کا بادشاہ، چوتھی صدی، 70-80 سال پر اس کی قبر بیٹھ گئی. اس کی قبر کو جب ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ کھودا گیا تو اندر دیکھا تو اس طرح اس کی میت پڑی تھی جیسے ابھی کوئی اس کو دفن کر کے گیا. اس کو مرے ہوئے 1000 سال ہو چکے، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا. اسی طرح کفن ترو تازہ، جسم ترو تازہ، اس کا سیدھا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا تھا جیسے آدمی سویا ہوا تھا، اور الٹا ہاتھ ایسے لمبا. تو نے دیکھا اس کے ہاتھ کو اٹھا کے ایسے اس کو جو ملا تو بالکل نرم و نازک جیسے زندہ کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں نہ اکڑاؤ. 1000 برس مٹی میں کوئی پڑا رہے وہ کہاں سلامت رہتا ہے. چلو یہ کوئی بڑا ابدال ہوتا، کوئی بڑا قطب ہوتا تو ایک عقل میں آنے والی بات. بادشاہ فاتح تین اور 33 برس حکومت کرنے والا انسان، اور 1000 سال گزر گیا زمین اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا طریقہ زندگی دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل میرے بھائیوں کہ جس سے آدمی دونوں جہان کی زندگی بنا سکتا ہے. اس کے برعکس بھی ہوا ہے. سلیمان بن عبد الملک کو دفن کرنے لگے. سلیمان بن عبد الملک بھی بادشاہ ہے اور بہت چھوٹا ہے محمود غزنوی کے مقابلے میں، اور حکومت بھی تھوڑی سی کی ہے، 2-2.5 سال، بس 2-2.5 سال کی حکومت ہے. جب اس کو قبر کے قریب لائے تو اس کا جسم ہلنے لگا. تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے. تو عمر بن عبدالعزیز جنازے میں شریک تھے. انہوں نے فرمایا بل عجل اللہ بالعقوبہ، کہ بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب پہلے شروع ہو گیا ہے، جلدی چھپاؤ اپنے باپ کو، عذاب پہلے شروع ہو گیا ہے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. بل عجل اللہ بالعقوبہ، جلدی چھپاؤ. یہ بھی ایک رخ ہے، وہ بھی بادشاہ ہے، یہ بھی بادشاہ ہے. جب حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رجا بن حیبہ کو بلا کے فرمایا دیکھو میں نے 3 خلفاء کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، عبد الملک کو بھی، سلیمان، ولید کو بھی، سلیمان کو بھی. جب ان کو قبر میں رکھا اور ان کے چہرے ان کے کفن کی گرہ کو کھولا تو میں نے دیکھا ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا. ہم تو فٹ کر کے رکھتے ہیں نا قبلہ، کل جب میں نے گرہ کھولی تو ان کا چہرہ یوں مڑ چکا تھا، بالکل الٹی طرف ہو چکا تھا اور چہرے کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا. ولید عبد الملک کو رکھا، یہی دیکھا، ولید کو رکھا، سلیمان کو رکھا، تینوں کے ساتھ یہی ہوا. چند سیکنڈ میں قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو گرہ کھولنے میں کیا دیر لگتی ہے، چند سیکنڈ میں یہ ہو چکا تھا، رنگ سیاہ پڑ چکا تھا اور قبلے سے چہرہ ہٹ چکا تھا. تو اب میں جا رہا ہوں، وہی حکومت، وہی سلطنت، وہی تخت، انداز بدلا. انہوں نے اپنے طریقے پر کی، انہوں نے اللہ کے رسول کے طریقے پر کی. تو کیا فرق دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی صابن کی فیکٹری چلا کے نہیں مر رہے، 3 بر اعظم کی حکومت چلا کے موت آ رہی. تو جب ان کو قبر کے قریب کیا گیا تو سلیمان کا جسم تو ہلنے لگا تھا. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسے ہوا چلی اور ایک پرچہ لہراتا ہوا، سب نے دیکھا، یوں بل کھاتا ہوا آیا اور عمر کے سینے پر آ کے گر گیا. جب اس کو اٹھا کے دیکھے گا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر. دوسری سطر لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز کو آگ سے نجات دے دی ہے. یہ اس کی سند ہے، اس کا پروانہ ہے. وہ کاغذ ان کے کفن کے اندر رکھ کر ان کو قبر میں اتارا گیا. اور رجا بن حیوہ جن کو وصیت فرمائی تھی کہ مجھے دیکھنا، مجھے قبر میں رکھنے کے بعد دیکھنا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ان کی قبر میں اترے اور ان کی گرہ کو کھولا تو دیکھا تو کیا فرماتے ہیں کہ میں نے یوں دیکھا کأنہ فلقۃ قمر، مجھے یوں لگا جیسے کسی نے 14ویں رات کا چاند اتار کے قبر میں ڈال دیا، ایسے چمک رہا تھا چہرہ. اور کہاں تک حکومت تھی؟ دمشق سے لے کر کشمیر تک اور استنبول تک اور کاشغر تک، چین، اور ادھر سینیگال چاڈ تک، ادھر جنوبی فرانس تک. اتنی لمبی سلطنت پر جس شخص نے 2.25 سال حکومت کی ہو، کتنی زیادتیاں اس سے ہو سکتی تھیں. وہ کتنی اونچی شان کے ساتھ اپنی قبر میں جا رہا ہے کہ قبر کے اندر جیسے چاند اتر آیا. تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک شخص تھا، اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا.
تو وہ ہر جمعے اپنے باپ کو خواب میں ملتا تھا، ہر جمعے۔ ایک جمعے نہیں میں آیا خواب میں، اگلے جمعے پھر خواب میں ملا۔ میں نے کہا بیٹا پچھلے جمعے ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا پچھلے جمعے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ نے تمام شہداء سے کہا تو اس کے جنازے میں شرکت، ہم سب اس کے جنازے میں شرکت کی۔ پھر ایک اور واقعہ لکھا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ حبیب بن عمیر ایک بڑے لوگوں میں ہیں، عرب سرداروں میں، یہ روم کی لڑائیوں میں قید ہو گئے، ان کے ساتھ 10 آدمی اور قید ہوئے، تو انہوں نے باقیوں کو قتل کر دیا اور شہید ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا، ان کو غلام بنا لیا۔ تو وہ جو جس سردار نے غلام بنایا اس نے کہا کہ تو عیسائی ہو جا تو میں تجھے اپنی جاگیر بھی دے دوں گا، لڑکی بھی دے دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا تو مجھے سارا جہان بھی دے دے تو میں یہ قبول نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کیا کیا، ایک کمرے میں ایک گھر میں اس کو بند کر دیا اور ایک لڑکی کو اس کے ساتھ اس پر مسلط کر دیا اور اس لڑکی کو کہا کہ اس سے برائی کرواؤ، جب یہ منہ کالا کرے گا تو پھر عیسائی بھی ہو جائے گا اور سر خوش ہو جائے گا، تم اس سے گناہ کرواؤ۔ 3 دن 3 رات وہ لڑکی اس کو گناہ کی دعوت دیتی رہی اور 3 دن 3 رات میں انہوں نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہے، اور نہ کھایا نہ پیا۔ جب 3 دن گزر گئے تو وہ کہنے لگی تو کون ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، انسان ہے، نہ تو کھاتا ہے نہ تو دیکھتا ہے نہ تو پیتا ہے، تجھے روکتا کون ہے، تجھے روکتا کون ہے، کوئی ہے تیسرا ہے نہیں، تجھے کس نے روکا ہوا؟ کہ مجھے میرے اللہ کے خوف نے روکا ہوا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے اللہ سے حیا ہے کہ میں کیسے اپنے دامن کو ناپاک کروں۔ پھر کہنے لگے میرے اوپر آج یہ شراب رکھی تھی اور کچھ نہیں، صرف شراب رکھی تھی، کہ آج میرے اوپر یہ شراب بھی حلال ہے، میں پیاس سے اتنا تڑپ رہا ہوں، اور سور پکا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت میرے اوپر حلال ہو چکا ہے، لیکن میں بھوکا پیاسا مروں گا، اپنے اللہ کا نافرمان بن کے کبھی نہ مروں گا۔ تو اس لڑکی نے کہا تیرے جیسے کا مر جانا یہ تو انسانیت کے لیے داغ ہے، میں تجھے بچاؤں گی، میں تیرا ہیلا کروں۔ وہ جو آئی تھی اس کو گمراہ کرنے، وہ خود اب اس کے بچانے کے چکر میں ہے۔ تو رات کو آئی اور ان کو نکالا، ایک توشہ دیا کھانے کا اور تھیلی میں پیسے تھے، کہ دیکھو یہ پیسے ہیں، یہ توشہ ہے، یہاں سے نکلو، یہ جو جنوب کا ستارہ ہے قطب، اس کو اپنے سیدھے کندھے پر رکھو، اس کو سیدھے کندھے پر رکھ کے چلتے جاؤ، کسی نہ کسی دن عراق کی سرحد میں داخل ہو جاؤ۔ عراق کے چل پڑے، رات کو چلتے دن کو چھپ جاتے، رات کو چلتے دن کو چھپ جاتے۔ اس زمانے میں تاروں سے دیکھ کر ہی سفر ہوتا تھا، سمت طے ہوتی تھی۔ کہنے کہ چوتھی رات تھی کہ ایک دم پیچھے سے نہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی اور ان کے دوڑنے کی آواز آئی، تو میں نے کہا پکڑا گیا، آ گیا پکڑنے والے۔ اچانک وہ میرے سر پر پہنچے، دیکھنے کا حبیب، میں حیران ہوا، پیچھے جو مڑ کے دیکھا تو وہ میرے ساتھی جو شہید کیے گئے تھے سارے گھوڑوں پر سوار۔ میں نے کہا تم تو سارے قتل ہو گئے، تم یہاں کہاں ہو؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، میری راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء، زندہ ہیں، ولكن لا تشعرون، تمہاری عقل و خرد سے اوپر کی کہانی ہے۔ تو کہنے لگے ہاں ہم تو سارے شہید ہو چکے ہیں، لیکن آج رات عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا جنازہ ہے، اس کی شرکت کے لیے سارے شہداء کو حکم دیا گیا کہ حاضری دو۔ تو ایک نے کہا گھر جاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا ہاتھ پکڑاؤ، میں نے ہاتھ کو کھینچا، چلو مجھے پیچھے بٹھا لیا، مجھے یوں لگا جیسے گھوڑا چند قدم چلا تو اس نے اپنی کوہنی مار کے یوں مجھے گرا دیا، تو یوں کر کے جو گرایا تو میں نے اٹھ کے دیکھا تو گھر کے دروازے کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک موت ہے کہ شہداء جنازے کے لیے آ رہے ہوں، اور یہ بھی ایک موت ہے کہ قبر انگارے بن چکے۔ مسلم بن عقبہ جس نے حملہ کیا یزید کے حکم پر مدینہ منورہ، واقعہ حرہ ہوا، یزید کے حکم پر مدینے پر لشکر کشی ہوئی اور 3 دن اللہ کے نبی کا شہر لٹتا رہا۔ تو اس کا جو لشکر کا سردار تھا مسلم بن عقبہ، وہ جب مکے حملہ کرنے چلا تو جہاں حاجی احرام باندھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ذوالحلیفہ، یہاں وہ مر گیا، مدینے سے 7 میل۔ تو انہوں نے اس کو وہاں دفن کیا اور حسین بن نمیر کو اپنا لشکر کا امیر بنا کے چل پڑے مکہ۔ تو عبداللہ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ابو طلحہ، یہ بڑے صحابی کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن ابو طلحہ انصاری ہیں بڑے مشہور۔ ان کی باندی نے مدینے والوں سے کہا کہ میں نے قسم اٹھائی تھی جب عبداللہ کو شہید کیا گیا کہ اگر مسلم بن عقبہ پہ اللہ نے مجھے طاقت بخشی تو میں اس کو سولی پہ لٹکاؤں گی، میں نے قسم اٹھائی تھی، وہ مر گیا ہے، چلو اس کی قبر کھودو اور میری قسم پوری کرو، اسے سولی پہ لٹکاؤ۔ تو مدینے والے تو پہلے زخمی تھے، سارے چل پڑے کہ چلو اس بدبخت کی قبر کھود کے اس کو لٹکاؤ سولی پہ۔
جو قبر کی ایک اینٹ ہٹائی تو ساری قبر انگاروں سے بھری پڑی تھی، اور اس کا جسم ان انگاروں میں ایسے دہک رہا تھا جیسے لوہے کی سلاخ کو آگ میں ڈالو تو وہ سرخ ہو کر دہکنے لگتی ہے، اس طرح اس کا سارا وجود انگاروں میں دہک رہا تھا۔ تو انہوں نے اینٹ رکھ دی تو ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ کی باندھنے کا بس اللہ نے میرا بدلہ خود لے لیا، مجھے بدلہ لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یہ دو طرح کی موتیں میرے بھائیو بہنوں ہر انسان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ کچھ ہیں جو جنت کی راہوں پہ چل پڑتے ہیں، ان کے لیے موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں، اور کچھ ہیں جو جہنم کی راہوں پہ چل پڑتے ہیں، ان کے لیے موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی 3 بر اعظم پہ سلطنت ہے، 42 سال کی عمر ہے، عین جوانی ہے۔ اسی رجا بن حیوہ جس نے کو کہنے کے ذرا کہنے کہ ایک دعا کرو، میں آمین کہوں گا اور تمہیں قسم پہلے اٹھاؤ کہ جو کہوں گا وہ دعا کرو۔ وہ کہنے کہ پہلے آپ دعا تو بتاؤ، کہ نہیں پہلے قسم اٹھاؤ کہ جو کہہ رہا ہوں وہ دعا کرو گے، پھر میں دعا بتاؤں گا۔ جب اصرار کیا تو اس نے قسم اٹھا لی، کہا اچھا جی میں قسم کہا اچھا دعا بتاؤ۔ کا دعا یہ ہے دعا کرو اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں مرنا چاہتا ہوں، زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ انہوں نے کہا میں یہ دعا کیوں کروں، ساری انسانیت کی محرومی آپ کا مرنا، کہ تم نے اس لیے میں نے تم سے قسم اٹھوائی تھی، دعا کرو اللہ مجھے بلایا اپنے پاس، میں اس دنیا سے تنگ آ گیا ہوں۔ تو انہیں ہاتھ اٹھائے تو سامنے اپنا بیٹا آ گیا، چھوٹا تھا، کہ نہیں یہ بیٹا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اس کے لیے دعا کرو یہ بھی میرے ساتھ ہی جائے۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، ایک ہفتہ پورا نہیں گزرا کہ ایک ہی دن بعد بیٹا دنیا سے چلے گیا۔ تو جس نے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے اس کے لیے موت سب سے خوشگوار پیغام ہے۔ منظر خوفناک ہے، آنکھیں بند ہوئی پڑی ہیں، لوگ پھٹے پہ ڈال رہے ہیں، کرتے پھاڑ رہے ہیں، نہلا رہے ہیں، میت کو اٹھا کے قبر میں ڈال رہے ہیں، اوپر مٹی ڈال رہے ہیں۔ لیکن یہ سوچو اللہ نے اپنے نبی کو جو قبر میں ڈالا، اگر یہ قبر ایسا خوفناک مسئلہ ہوتا تو اللہ اپنے نبی کے لیے تو محل بنوا کر رکھا تھا، بس سنگ مرمر کا محل بناؤ اور اس میں میرے نبی کی چارپائی کو رکھ کے دروازہ بند کر کے چلے جاؤ۔ وہ آپ بھی قبر میں ہی گئے ہیں۔ ہم گئے اردن، 1991 میں ہماری جماعت اردن گئی، ہمیں بڑا خوبصورت انہوں نے بنگلہ دکھایا پہاڑ کی چوٹی پر۔ ان کا یہ شخص شاہ حسین کا پائلٹ رہا ساری زندگی۔ ایک دفعہ شاہ حسین کے ساتھ مدینے گیا تو وہ بادشاہوں کو وہ جالی کے اندر لے جاتے ہیں تو کہ اندر لے گئے، تو یہ پائلٹ شاہ کے ساتھ کھڑا ہوا، فاتحہ پڑھ رہے، تو اس کے دل میں خیال آیا ہوئے اللہ کا نبی کتنے اندھیرے میں پڑا ہوا، وہاں بجلی کوئی نہیں، وہاں لائٹ کوئی نہیں، پھر آگے چاروں طرف سے دیوار بند ہے، پھر آگے قبر مبارک ہے۔ تو وہ کہنے لگا میرے جی میں آیا اللہ کا نبی کتنے اندھیرے میں، خیال آ کے چلا گیا۔ رات کو سویا تو خواب دیکھا کہ جہاں سلام کے لیے کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوا ہے، اور روضہ مبارک کی جو 4 دیواری ہے اس کی اینٹ کے ایک ایک ذرے سے آفتاب پھوٹ رہا ہے، روشن 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 روشن۔ غیب سے آواز آتی ہے دیکھو اللہ کا رسول روشنی میں ہے کہ اندھیرے میں ہے۔ بس اسی وقت آنکھ کھلی اور توبہ، شاہ حسین کو استعفیٰ پیش کیا کہ حضور اب میری آپ کی راہیں جدا ہیں، آپ کے ساتھ بہت ایمان فروخت کیا، اب مجھے ایمان بچانا ہے۔ اور اس کے بعد نوکری چھوڑ کے چلہ لگایا، تبلیغ میں چلہ لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کے ساتھ دنیا سے اٹھایا۔ جب ساری چیزوں سے طائب ہو گیا تھا اور تبلیغ میں بھی خوب نقل و حرکت کر رہا تھا، اسی طرح کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے پاسوں سے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ کامیاب انسان کی موت ہے۔ تو بھائیو جانے والا تو چلا ہی جائے گا، موت ایک ناگوار چیز نظر آتی ہے۔